अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर हमने जो लोग इस्लाम कबूल करते उन पर जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसकी कुछ वीडियोस बाकी है, उन पर दोबारा से हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है। ये इंग्लिश की वीडियोस होती है और हम इनकी उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो ये एक भाई है जिस वीडियो का टाइटल कुछ यूँ है कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया है और टिकटॉक के ज़रिए से टिकटॉक पर इन्होंने इस्लाम का मुतालिया किया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगा और आपको मालूम होगा। और उसके बाद फिर हमारे कुछ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने टिकटॉक के ज़रिए टिकटॉक से मुतासर होकर कुछ कारनामे किए हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। पहले आप लोग ये वीडियो आखिर तक लाज़मी देखिए। Around a year ago, I was agnostic. I had no idea what to believe. I was searching into Islam at the time. And while I was searching into Islam, I started making videos on TikTok. I was making videos defending Islam. I was making videos of what I had learned. I was reciting surahs. I was getting attached to the religion. But as somebody who was agnostic at the time, it was scary to move any further than that. I believed everything I was saying. I believed it was logical, because it is logical. But at the time, taking a big leap was not something I was used to. I was noticing that people would start sending me a hadith and telling me that I should refute this because somebody else was trying to come after the faith. So I would, and this eventually led me down the rabbit hole of doubt. But I wasn't there yet. I wasn't a revert yet, but I did stop making videos. I had around 40,000 followers on my old account, the official Cactus Boy. I stopped making videos on Islam and said I was going to just start searching into other things to try and see more options. I looked into Christianity for about 3 days. It's so illogical, I stopped. Then I just took a break and started making comedy videos, but that didn't last long. I wanted to come back to searching into Islam, so I did. I eventually reverted. I felt an urge to revert one night at 3 in the morning or something. It was just a feeling, and I went with it. And all was well, and I continued the process of going through a hadith and refuting them and blah, 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 blah. Until eventually, 2 months in, I had a major doubt. This led to the biggest drama storm on the app because it got me to leave. Now, I'm not going to bring up past sins. You guys know what happened. I repented. The end. But it was Slander City. During the time I was agnostic, I set up a GoFundMe for my father. I explained in a live stream to the Muslim community that my father was sick. And so, of course, the community being as it is, told me they wanted to help. But some people pretend that never happened and slandered. So when I was gone, the slander began. But khalas, it's over with. I came back to Islam after a good amount of time, came back on TikTok for a short period, and then dipped. I said, you know what? If I want to learn about Islam, if I want to learn about myself, if I want to understand everything that's going on, I need to take a break from social media. And by take a break, I mean deleting accounts, deleting everything. The 250K follower account, bada bing, bada boom, it's gone. Whatever other accounts I had, the 50K followers on Instagram, gone. So of course that surprised people. But what this is leading to is now I'm back on social media. I took my time off, my 5 months, and wallahi, I cannot explain how much better it feels. How much better I understand things and how much more patience I have with things. Alhamdulillah, Allah chose me and now I know why. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट सी रिवॉर्ड स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। असल में हमारे बहुत सारे उलमा और हजरात ये कहते हैं कि टिकटॉक एक फ़ितना है और सोशल मीडिया एक फ़ितना है। उनकी बात भी किसी हद तक सही है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो इसका किरदार है सोशल मीडिया का हमारी ज़िंदगी में, तो वो एक फ़ितना ही है। लेकिन अगर हम चाहें दोस्तों तो इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ उर्दू या हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में तो बहुत कम है। ख़ास कुछ जगहों पर कुछ अकाउंट्स वगैरह है जिसमें मौलाना तारिक जमील या डॉक्टर सार अहमद या डॉक्टर जाकिर नाइक के कुछ स्टेटस टाइप वीडियोस होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है और ये जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहती है, अमेरिका और इन ममालिक में, तो वहाँ के जो मुसलमान हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस टिकटॉक पर, और इस टिकटॉक के ज़रिए वो इस्लाम की दावत देते हैं लोगों को। उनका आप यकीन करें दोस्तों कि उनका हर एक अमल, हर एक कदम, हर एक
ہر ایک لفظ وہ ان کا اسلام کی دعوت کی طرف ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ہم اس چیز میں کافی زیادہ دور ہے، بلکہ فائنینشلی تو ہمارا ملک ویسے بھی جس حال میں ہے دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، تو اس لحاظ سے بھی ہمارا ملک جو ہے ہمارے مسلمانوں ان کا ایمانی جو سسٹم ہے تو وہ بھی میرے جتنا اندازہ ہے اس وقت وہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ابھی میں ہمارے ایک پٹانوں میں ایک ٹک ٹاکر ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ ابھی کافی زیادہ وائرل ہوا ہے، اور اس نے اپنے والد کے منع کرنے پر دوستو اس نے اپنے والد کو بھی فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور اپنے ماں پر بھی فائرنگ کر دی، اور وہ بھی انتہائی تشویش دہ حالت میں ہے، اور پتہ نہیں بعض لوگ کہہ رہے کہ وہ بھی مر گئی، لیکن آپ لوگ، اور وہ بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تقریباً 18-19 سال اس کی ایج ہے، اور اس نے جو ہے پھر بندوق چلانا وہ سیکھ لیا ہے، اور اپنے والد کو آپ دیکھیں، اس کا والد ٹیکسی ڈرائیور تھا دوستو۔ آج کل کے زمانے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کتنی مشکل سے اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اور کتنی مشکل سے ان کا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن جو ہے وہ محنت کرتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں پھر خاص کر پٹھان جو ہمارے ہیں، ان میں یہ ٹک ٹاک نے بہت زیادہ بے حیائی وہ مچا دی، وہ سب ہے پاکستانی سب ہے، لیکن جو پٹھان ہیں انہوں نے کافی زیادہ، وہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے نوجوان، اللہ ان پر رحم کرے۔ اللہ اگر آپ یہ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے دوستو اور آپ کو اس چیز سے لگاؤ ہے، اس دور میں بھی اگر آپ کو اسلام سے لگاؤ، اس طرح کی ویڈیوز آپ شیئر کرتے، لائک کرتے، اور اس طرح کے کانٹینٹ کریٹرز کو آپ سپورٹ کرتے، تو یقین مانیے یہ آپ کو خوش قسمتی ہے۔ اللہ سے شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اس بات پر، کیونکہ آج کل جتنا فتنے کا دور ہے تو بہت زیادہ حالات جو ہے وہ خراب ہو چکے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو آج کل ہو رہا ہے۔ تو اللہ ہماری اس کوشش میں بھی برکت ڈالے۔ اس طرح کی مزید بہت سارے ویڈیوز ہیں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر کے اس کے نیچے اور بھی کافی سارے انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں، وہ بھی سن سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ اور کوشش یہ ہے دوستوں کہ یہ ویڈیوز میں بناؤں تاکہ اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے سے مطلب کہ ایک انسان ایک عبرت حاصل کر لیتا ہے کہ اگر یہ انسان جس نے ایک ایگنوسٹک تھا اور مطلب کہ اپنی مکمل زندگی کفر میں اس نے گزاری ہے، اور پھر اللہ کے لیے اس نے اتنے غیرت کی ہے، اسلام قبول کیا ہے، خامخواہ ان کو چیلنجز اور سب کچھ آئے ہوں گے، تو وہ سب انہوں نے اللہ کے لیے فیس کیے۔ تو اگر یہ ایک ایسا انسان جس نے پوری عمر اللہ کی دشمنی میں گزارا ہے، وہ اتنی بڑی غیرت کر سکتا ہے، اتنا مطلب کہ اللہ کے لیے وہ قربانی دے سکتا ہے، تو ہم اور آپ صرف ان معمولی گناہ کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ مطلب کہ فلمیں دیکھنا یا فحش ویڈیوز، یا مثال کے طور پر فرقہ واریت، یا کافی سارے جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں ہمارے ایشیا کے ممالک میں، تو ہم بھی ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر انسان دل سے جو ہے مضبوط کوئی ارادہ کرے اور ان تمام چیزوں سے توبہ کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے بارے میں آپ کی اگر کوئی رائے ہو تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔